चैप्टर नंबर 9, लेक्चर नंबर 48। जुमला फेलिया को जुमला इस्मिया में तब्दील करना और फिर इसकी तब्दीली की वजह क्या होना, और फिर इसके अलावा इससे तर्जमे में क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप जुमला फेलिया को जुमला इस्मिया में तब्दील कर दें। अब ये सेंटेंस क्यों सीखे जा रहे हैं? क्योंकि हमें तो कुरान की ट्रांसलेशन के लिए अरबी ग्रामर को सीखना है, तो उसमें इसका क्या किरदार होगा, ये सब कुछ हम इसमें सीखेंगे। जुमला फेलिया को जुमला इस्मिया में वो तब्दील करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जुमला फेलिया किसे कहते हैं और जुमला इस्मिया किसे कहते हैं। जुमला फेलिया उसको कहते हैं जो फेल से शुरू हो और आगे चलकर बेशक इस्म ही आता रहे, लेकिन उसका स्टार्ट कहाँ से हो? फेल से हो। और जुमला इस्मिया वो जुमला है जो इस्म से शुरू हो, आगे चल के बेशक फेल आता रहे, लेकिन उसका स्टार्ट जो है वो किससे हो? इस्म से हो। दोनों चीज़ें ध्यान से देख लेनी है। जुमला फेलिया फेल से शुरू होता है, जुमला इस्मिया इस्म से शुरू होता है। इसकी मिसालें कुछ देखते हैं। हमारे पास एक मिसाल है, अल औलादु ज़हबू। अच्छा, ये बताइए कि इसमें इस्म पहले आया है या फेल? आपका छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा। इस सेंटेंस में अल औलादु ज़हबू में थोड़ा सा तदब्बुर कीजिए, गौर व फिक्र कीजिए कि इसमें इस्म पहले आया है या फेल। ये जुमला इस्मिया है या जुमला फेलिया? ये जुमला इस्मिया है। अच्छा, कैसे पता चला आपको कि जुमला इस्मिया है? अब आप कहेंगे इसके शुरू में इस्म आया है, तो इस्म का कैसे पता चला? इस्म की कोई अलामत, कोई निशानी जिससे आपको फ़ौरन देख के पता चल गया कि ये इस्म है? कैसे पता चला कि इस्म है? शुरू में अलिफ लाम। तो जिस भी लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम आ जाता है उसे क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। और यहाँ लास्ट पे तनवीन हो या शुरू पे अलिफ लाम हो। अच्छा, ये हो गया जुमला इस्मिया। इसका मतलब अल औलादु मुब्तदा ज़हबू खबर, दोनों मिलके मुब्तदा खबर मिलके क्या बने? जुमला इस्मिया। अब यही जुमला है, लेकिन ज़हबल औलादु, पहले क्या आ गया? फेल, और बाद में क्या आ गया? इस्म आ गया। ये है जुमला फेलिया। ठीक है, पहला जुमला इस्मिया था, दूसरा है जुमला फेलिया। अब अगर आपसे कोई ये पूछता है कि जुमला इस्मिया के इज्ज़ा कितने होते हैं, जुमला फेलिया के इज्ज़ा कितने होते हैं, तो यहाँ अरबी ग्रामर में इसको ब्रेकअप तरकीब भी कहते हैं। मेरा थोड़े से बड़े होंगे ना, आपको तरकीब करनी आएगी। तरकीब किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे कि जुमला इस्मिया के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है खबर और सेकंड पार्ट है मुब्तदा। खबर और मुब्तदा। खबर जो है यानी जो किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना। फर्स्ट तो चीज़ होती है मुब्तदा, यानी जिससे इब्तिदा की जाए, या जो इस्म किसी जुमले की इब्तिदा में आ रहा हो उसको अरबी ग्रामर की इस तरह हमें मुब्तदा कहते हैं। और उस लफ्ज़ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए, एक लफ्ज़ पर मबनी हो, 2 पर हो, 3 पर हो, वो सारी की सारी क्या होगी? खबरें होगी, इंफॉर्मेशन होगी, इत्तला होगी। ठीक है, तो इसी तरह फेल के कितने इज्ज़ा होते हैं? जुमला फेलिया के कितने इज्ज़ा हैं? 2। इसके भी ये भी जो है
دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن اس میں پہلا ہوتا ہے فعل اور دوسرا ہوتا ہے فاعل اور مفعول. یعنی کبھی فاعل کا تو آنا ضروری ہے، مفعول کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا. کیوں؟ جیسا کہ ہم نے کل متعدی اور لازم کے ٹاپک میں پڑھا کہ اگر فعل متعدی ہو تو اس کا مفعول ہوگا، اور اگر فعل لازم ہو تو فعل کے ساتھ صرف فاعل ہوگا، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ بنیں گے. اور اگر فعل متعدی ہوگا تو فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ بنیں گے. جیسے کہ ابھی ہمارے پاس ایک یہ ہے سینٹینس ہے، ذہب الاولاد. ذہبا وہ گیا یا گئے، الاولاد لڑکے، ذہب الاولاد لڑکے گئے. اب آپ کہیں گے کہ اولاد بچے زیادہ ہیں تو ذہبو آنا چاہیے تھا. اس میں کیا حکمت ہے کہ ذہبو نہیں آیا؟ جس میں انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ کیوں جو ہے الاولاد سے شروع میں ذہب واحد آ گیا. یا یوں کہیں کہ آپ یاد رکھ لیں کہ جب فعل آتا ہے شروع میں اور فاعل، تو ابھی کل ہی پڑھا تھا نا آپ نے، سیکھا تھا کہ جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، اسم ظاہر ہو، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ فعل کو مذکر اور مونس کی مطابقت تو ہوتی ہے اس کے ساتھ، لیکن فعل کیا آتا ہے؟ واحد آتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ پوائنٹ ہم کلیئر کر کے آئے تھے پیچھے. اگین اگر تو فعل کا فاعل پوشیدہ ہو، اندر موجود ہو، تو پھر تو ہم پڑھیں گے ذہبو. لیکن اگر فعل شروع میں آ جائے اور فاعل ظاہر ہو، اس صورت میں فعل واحد آتا ہے، لیکن مذکر اور مونس کی مطابقت اس کی اسم سے مطابقت ہو جاتی ہے، مذکر اور مونس کے لحاظ سے. اب دوبارہ ہم جملہ اسمیہ پہ آتے ہیں. اب جملہ اسمیہ میں آپ ایک اور چیز یاد رکھیں گے کہ خبر جو ہے، خبر یاد رکھیں، خبر یعنی انفارمیشن، جو اطلاع دی جا رہی ہے کسی بھی مبتدا کی، وہ اسم بھی ہو سکتی ہے فعل بھی. کیونکہ میں ڈیفینیشن میں پڑھا تھا کہ پہلے مبتدا آتا ہے، مبتدا کا مطلب ہی ابتدا ہے. جملہ اسمیہ میں پہلے کیا تھا؟ مبتدا، بعد میں خبر. تو مبتدا کی جو خبر ہوتی ہے، مبتدا تو اسم ہو گیا، مبتدا کا اسم ہونا ضروری ہے، لیکن خبر اسم بھی ہو سکتی ہے، فعل بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمارے پاس دو مثالیں ہیں. پہلی مثال ہے الاولاد ذہبوا. اس میں الاولاد مبتدا، ذہبوا خبر. اب ذہبوا خبر ہے اور الاولاد الصالحون یعنی لڑکے نیک ہیں. الاولاد مبتدا، صالحون خبر. اب ذہبوا میں خبر فعل ہے، صالحون میں خبر اسم ہے. اسم بھی آ سکتی ہے، فعل بھی آ سکتی ہے. اب آپ جب اس کی ترکیب کریں گے، اس کی تو ہم نے کر لی الاولاد الصالحون کی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. اب اس میں چونکہ مبتدا کے بعد فعل آ رہا ہے تو فعل کا فاعل ہونا بھی ضروری ہے. تو اس کی ترکیب کیسے کی جائے گی؟ اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ فعل کا ذہبوا کا فاعل کہاں پہ ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ الاولاد تو مبتدا ہے، تو فاعل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مبتدا. تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ذہبوا کا فاعل ہے ہی نہیں، کیونکہ کسی بھی فعل کا فاعل نہ ہو ایسا ممکن ہی نہیں ہے. فعل کا فاعل ہونا ضروری ہے. اب آپ اس میں اس کے ذہبوا کے اندر ہم ضمیر جو پوشیدہ ہے، یعنی یوں ترجمہ کریں گے الاولاد بچے، ذہبوا وہ گئے. الاولاد اپنے لحاظ سے ایک مبتدا ابتدا کے لیے، اس کے بارے میں ذہبوا انفارمیشن ہے، اور ذہبوا کا فاعل ہم ذہبوا کے اندر پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے،
جیسے اب ہم اس کی جو ترکیب ہے وہ ایسے کریں گے، الاولاد مبتدا، ذهبوا خبر، اور خبر کے اندر دو چیزیں موجود ہیں، فعل اور فاعل۔ فعل کیا ہے؟ ذهبوا، اور اس کے اندر کون پوشیدہ ضمیر کیا ہے؟ فاعل۔ اس طرح سے اس کی ترکیب آپ کریں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اولاد کیوں نہیں ہے فاعل؟ اولاد تو مبتدا ہے، تو یہ فاعل نہیں ہو سکتا، بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا، لیکن ذهبوا بعد میں آیا ہے اور اس کا فاعل جو ہے نا اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ کیسے پتا چلا؟ کیونکہ اگر ظاہر ہوتا نا تو ذهبوا آتا، اب ذهبوا آیا ہے تو اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ اب آپ کل یہ سیکھیں گے کہ الاولاد ذهبوا کا مطلب بھی ہے لڑکے گئے، اور جو پیچھے ہم نے مثال پڑھی ذهب الاولاد، اس کا مطلب بھی ہے کہ بچے گئے، لڑکے گئے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ جملہ اسمیہ کیوں لایا جاتا ہے، جملہ فعلیہ کیوں لایا جاتا ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ اس کی ٹرانسلیشن میں کیا فرق؟ بظاہر تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ضرور، لیکن عربی گرامر میں اس کی کوئی نہ کوئی تو پیچھے حکمت ہوگی، اس کی جو بیک بون ہے اس میں کوئی نہ کوئی تو ایک نئی خصوصیت ہوگی، جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں سیکھیں گے۔ ابھی آپ نے اس کی کچھ باتیں یاد رکھنی ہیں۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ ان کی پتہ ہونا چاہیے، جملہ فعلیہ کون سا، جملہ اسمیہ کون سا ہے، اور پھر جملہ اسمیہ کی جزا، جملہ فعلیہ کی جزا، اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کی بھی سمجھ آئے۔